السلام علیکم، ویلکم ٹو لٹل لائف۔ آج کا موضوع ہے مکمل۔ عنایا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ ایک بہت پیاری اور بہت فرمانبردار بچی تھی۔ اس کی والدہ نادیہ گھر میں ہی ہوتیں جبکہ اس کے والد امجد امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، جس کے سلسلے میں وہ اکثر شہر سے باہر ہوتے تھے۔ اس دوران عنایا کے ماموں طاہر ان کے گھر آ جاتے، جس سے گھر میں رونق ہو جاتی اور نادیہ کو بھی سہارا مل جاتا۔ ایک دفعہ امجد اسی طرح شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو طاہر ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ سردیوں کے دن تھے تو رات کا کھانا کھانے کے بعد سب نے باہر سے کافی پینے کا پلان بنایا۔ عنایا اور نادیہ سویٹر اور شال وغیرہ پہننے لگیں جبکہ طاہر باہر کھڑے ہو کر ان دونوں کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک کچھ دور اندھیرے میں ان کو دو سنہری آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھیں۔ آخر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ان کو ٹھیک سے نظر آیا۔ وہ ایک کافی بڑی جسامت کا کتا تھا اور انہی کو گھور رہا تھا۔ عام حالات ہوتے تو وہ کبھی نہ ڈرتے، لیکن سردیوں کی اندھیری رات اور کسی کا پاس نہ ہونا ان کو گھبراہٹ کا شکار کر گیا۔ وہ کتا آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آتے ہوئے گھرانے لگا۔ طاہر نے زمین سے ایک پتھر اٹھا لیا اور کتے کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ کتا لگاتار آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ طاہر نے اپنے ہاتھ میں موجود پتھر کتے کو مار دیا، جو کہ سیدھا اس کے سر پر جا لگا اور کتا وہیں گر کر تڑپنے لگا۔ پیچھے سے نادیہ کی آواز آئی، جو کہ اسی کار کی طرف ہی آ رہی تھیں اور اس کو مارتے ہوئے بھی دیکھ چکی تھیں۔ انہوں نے ڈانٹا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، عنایا کے آنے پر وہ سب کافی شاپ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر طاہر نے گاڑی پارک کی اور سب اندر چل دیے۔ کافی آرڈر کرنے کے بعد طاہر کو محسوس ہوا کہ وہ اپنا موبائل گاڑی میں ہی بھول گئے ہیں، تو نادیہ کو بتا کر وہ باہر چلے گئے۔ باہر پہنچ کے انہوں نے اپنی گاڑی کو وہاں موجود نہ پایا تو ادھر ادھر دیکھنے اور گارڈ سے معلوم کرنے کے بعد بھی جب گاڑی کا کچھ پتہ نہ چلا تو اپنی بہن اور بھانجی کو آگاہ کرنے اندر آئے۔ وہ دونوں کافی پینے میں مگن تھی۔ نادیہ کو جب انہوں نے بتایا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ کافی کا بل پے کرنے کے بعد جب وہ تینوں باہر نکلے تو دیکھا کہ گاڑی جوں کی توں موجود تھی۔ نادیہ جانتی تھی کہ طاہر ہرگز ان سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ دونوں کافی پریشان ہو گئے، لیکن عنایا کی وجہ سے حالات نارمل بناتے ہوئے گھر کی جانب چل پڑے۔ واپسی کا سفر آرام دہ گزرا، لیکن گھر پہنچ کر ان کو حیرت ہوئی جب انہوں نے امجد کی گاڑی کو گیرج میں کھڑا دیکھا۔ اول تو کبھی واپسی اتنی جلدی نہیں ہوئی تھی، اور دوم یہ کہ وہ اپنے آنے سے پہلے فون پر اطلاع ضرور دیتے تھے، لیکن آج وہ بغیر بتائے آن پہنچے تھے۔ عنایا خوشی سے اندر کی طرف بھاگی، لیکن امجد کو کہیں پر بھی نظر نہ آئے تو آوازیں دینے لگی۔ اتنے میں نادیہ اور طاہر بھی اندر آ گئے۔ عنایا کی طرح وہ بھی امجد کو آوازیں دے کر بلانے لگے، لیکن جواب نہ آیا۔ اچانک نادیہ نے کچن سے ہلکی سی ہراٹ کی آواز سنی۔ انہوں نے عنایا اور طاہر کو چپ ہونے کا اشارہ کیا اور خود کچن کی طرف چل پڑیں۔ وہاں پہنچ کر ان کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا جب انہوں نے امجد کو ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھا دیکھا۔ ان کی پشت نادیہ کی جانب تھی، تبھی وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ وہ کافی ڈر گئیں کیونکہ ہراٹ کی آواز وہی نکال رہے تھے۔ اتنے میں طاہر اور عنایا بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور یہ منظر دیکھ کر حیران پریشان کھڑے تھے۔ نادیہ نے امجد کو آواز دی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رنگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہوں۔ اسی اثناء میں عنایا اور اس کے پیچھے طاہر ڈائننگ ٹیبل کی دوسری جانب گھوم کر آ گئے تو بیک وقت دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ نادیہ بھی بھاگ کر ادھر آئیں اور ہکا بکا رہ گئیں۔ امجد کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرے پر لاتعداد خراشیں جن میں سے خون رس رہا تھا، دانت کافی بڑے اور نکیلے، آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں جبکہ ہاتھ اور پاؤں پر جلنے کے نشان تھے۔ وہ کوئی بہت ہی غلیظ اور بدبودار گوشت جس سے خون بھی ٹپک رہا تھا کھاتا دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہو گئے اور ایک ہلکی سی چیخ ان کے حلق سے نکلی۔ ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر امجد رک گئے اور گھور کر ان کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور ٹیبل پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ امجد کو کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ تینوں گھبرا گئے اور کچن سے باہر کی طرف بھاگے۔ تینوں دوڑ کر بیڈ روم میں چلے گئے اور نادیہ نے دروازہ لاک کر کے کمرے کی واحد کھڑکی پر بھی پردہ ڈال دیا۔ طاہر پردے سے بار بار باہر جھانکنے لگے۔ اس نے نادیہ کو اشارے سے پاس بلایا اور دونوں خوفزدہ سے باہر دیکھنے لگے۔ امجد کسی خونخوار جانور کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے چل رہے تھے۔ ان کا سانس ہانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت تیزی سے پورے صحن کے چکر کاٹ رہے تھے۔ عنایا اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی، جبکہ نادیہ اس کو دلاسا دینے لگی اور ساتھ ساتھ انہوں نے قرآنی آیات کا ورد بھی شروع کر دیا۔ جلد بازی میں ان کے موبائل فون بھی گاڑی میں ہی رہ گئے تھے۔ کچھ دیر میں عنایا تو سو گئی، جبکہ نادیہ اور طاہر پوری رات جاگتے رہے۔ رات انہوں نے آنکھوں میں ہی گزار دی۔ طاہر گاہے بگاہے پردے سے باہر بھی دیکھ لیتا۔ اب امجد صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ البتہ حلیہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ صبح فجر کے وقت جب مسجد سے اذان کی آواز آئی تو نادیہ اور طاہر کی آنکھ کھل گئی، جانے کس پہر ان دونوں کی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ انہوں نے پردے سے باہر جھانکا تو صحن خالی تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے اپنی تسلی کے لیے دروازہ اندر سے کھٹکھٹایا۔ کوئی غیر معمولی ہلچل نہ پا کر انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا اور باہر صحن میں آ گئے۔
دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ وہ دونوں اپنے موبائل لینے کی غرض سے باہر گیریج میں گئے۔ وہاں امجد کی گاڑی موجود نہ تھی۔ ان کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ گھر کے اندر آ کر انہوں نے اچھی طرح گھر کو لاک کر دیا اور موبائل فون چیک کرنے لگے۔ دونوں کے ہی موبائل پر امجد کی درجنوں کالز آئی ہوئی تھیں، جس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اتنے میں امجد کی پھر سے کال آنے لگی۔ امجد کی پھر سے کال آنے پر نادیہ نے اٹھائی۔ دوسری طرف امجد کی پریشان آواز ابھری۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں تھے، کب سے ان کو کال کر رہے تھے لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ نادیہ نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں پر ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نادیہ کو ان سے بات کر کے تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی شک باقی تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ روفی صاحب کو لے کر گھر آئیے گا، ان کے بغیر نہیں۔ امجد اس مطالبے پر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ روفی صاحب ان کے دور کے رشتہ دار تھے اور روحانی عملیات کرتے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آتا وہ روفی صاحب سے رجوع کرتا۔ خیر، وہ روفی صاحب کے گھر گئے اور ان کو پوری بات بتا کر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ان کو لے کر وہ گھر آئے تو طاہر نے دروازہ کھولا۔ وہ واضح طور پر پریشان تھا۔ وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی روفی صاحب نے طاہر سے ایک پانی کی بوتل مانگی۔ طاہر جب بوتل لے کر آیا تو انہوں نے کچھ کلمات پڑھے اور بوتل امجد کو دے کر کہا کہ اس کو پورے گھر میں چھڑک دو۔ امجد جب واپس آئے تو نادیہ نے پورا احوال سنایا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ امجد کو نادیہ نے بتایا کہ عنایہ کمرے میں سو رہی ہے۔ روفی صاحب طاہر کی طرف دیکھنے لگے لیکن بولے کچھ نہیں۔ انہوں نے امجد کو کہا کہ اپنا ماجرا بیان کریں۔ امجد نے بتانا شروع کیا کہ رات کو ان کو نادیہ کی کال آئی اور جو مجھے جلدی گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی لیکن اس نے کچھ نہ بتایا، بس جلدی گھر آنے پر بات ضد تھی۔ مجھے لگا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو میں جلدی روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنے میں مجھے عنایہ کی آواز آئی اندر کمرے میں پہنچا تو نادیہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہی کوئی سوال کرتا مجھے اچانک چکر آ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنی گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ گاڑی ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ اس دوران میں نے نادیہ کو بہت کالز کی لیکن کسی نے فون نہ اٹھایا۔ پھر میں نے ایک اور دفعہ کال کرنی چاہی تو نادیہ نے فون اٹھایا۔ اس کے بعد تو سب کو پتہ ہے۔ سب سننے کے بعد روفی صاحب نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا تم کچھ نہیں کہنا چاہو گے؟ طاہر گھبرا گیا۔ جو اس کے ساتھ کتے والا واقعہ پیش آیا تھا وہ سنا دیا۔ اس کے بعد روفی صاحب منہ میں کچھ دعائیں پڑھنے لگے۔ جب وہ پڑھ چکے تو انہوں نے بتایا کہ طاہر نے کسی مخلوق کو نقصان پہنچایا، اس لیے وہ آپ لوگ کو پریشان کر رہی ہے۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی تسبیح پڑھنے لگے۔ اچانک عنایہ کے بیڈ روم سے دروازہ پھٹ کر بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ سب گھبرا کر فوراً عنایہ کے کمرے کی طرف بھاگے اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ عنایہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سارے بال چہرے پر آئے ہوئے تھے۔ منہ سے عجیب طرح کی قرانے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ نادیہ کو یہ منظر دیکھ کر رونا آ گیا۔ روفی صاحب کے آگے بڑھنے اور اپنی تسبیح عنایہ کے چہرے کے سامنے کر دی، جس سے اس کی چیخوں میں اضافہ ہو گیا اور ہوا میں ہاتھ چلانے لگیں۔ روفی صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ عنایہ نے بہت غصے سے بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اس لڑکے نے ہمارے بیٹے کو زخمی کیا ہے، اب ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ روفی صاحب نے جواب دیا کہ اس لڑکے کو معاف کر دو، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ بس خود کو محفوظ کر رہا تھا۔ آئندہ سے ایسی کوئی نادانی نہیں کرے گا، اور ویسے بھی آپ کا بیٹا تو صحیح سلامت ہے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو مجبوراً مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ روفی صاحب کی اس بات کے بعد کچھ لمحے تو خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک عنایہ بے دم ہو کر گر پڑی۔ نادیہ اس کی طرف بھاگی اور اٹھایا۔ روفی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ لوگ آئندہ سے بہت احتیاط کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔